بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا اپنا آفتاب عارف۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اللہ کے حضور خلوص قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں باخیر و عافیت رکھے، دکھوں غموں اور پریشانیوں کی پرچھائی بھی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ جو چینل آواز دل ہے، اس کے ذریعے سے میں روزانہ کوئی قصہ، کہانی یا کوئی سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اور میری ساری کاوش کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکوں۔ چونکہ میرا ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس سوشل میڈیا کے ساتھ، اس سے پہلے میں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، پرنٹ میڈیا کے ساتھ کم و بیش 7 سال میں ایف ایم چینلز پہ رہا، مختلف چینلز پہ ایز اے ڈی جے جوائن کیا اور اسٹیشن مینیجر تک میں گیا۔ پھر جب بعد میں کیپیٹل ٹی وی کے ساتھ میری وابستگی ہوئی اور کیپیٹل ٹی وی کے ساتھ میں کافی لمبا عرصہ رہا، آرٹیکلز جو ہے وہ کافی لمبے عرصے سے میں لکھتا آیا ہوں، بہت سے اخبارات میں، نیشنل وائڈ جو اخبارات ہیں ان میں لکھتا آیا ہوں۔ پھر جب یہ سوشل میڈیا کا دورہ ہوا تو اس وقت میں جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، مختلف جگہوں پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے، اور یوٹیوب پہ جو ہم لوگوں نے مل کے، ہم 3 دوست تھے جو ہم نے مل کے چینل بنایا، اور الحمدللہ آج وہ چینل ہمیں ٹھیک ٹھاک ارننگ دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب میرا چینل گرو ہو گیا تو ساتھ میرے بہت سے لوگ تھے کہ جو اس کو اپنے چینلز کو چلا رہے تھے، لیکن وہ بیچ میں کبھی کوئی چھوڑ کے چلا جاتا، کبھی کسی طرح سے، تو وہ چینلز ان کے گرو ہوئے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اس کا سمجھ لیں کہ انٹرو تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف بھی کروا دوں۔ جب میں نے جیسے یہ چینل بنایا تھا تو میں نے ایک گروپ بنایا کہ جہاں پہ میں مختلف لوگوں کو اس گروپ میں کے اندر لے کے آیا کہ میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ وہ یوٹیوب پہ کس طرح سے کام کریں۔ ایک گروپ سے دوسرا بنا، دوسرے سے تیسرا بنا، پھر ان پہ میں کام کرتا رہا۔ پھر بہت سے دوستوں نے مجھے اپنے گروپس میں مجھے ایڈ کیا۔ ریسنٹ جب میرا یہ پروگرام بنا کہ میں یوٹیوب کے لیے اس پہ ویڈیوز بناؤں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے، یعنی آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب پہ آتے ہیں لیکن یوٹیوب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس میں میں آپ کو یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے ٹپس بھی دوں گا، اور آپ جو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز ہوں گی ان میں بھی میں جو یوٹیوب کا جو طریقہ کار ہے نا، ان کا جو وے آف ورک ہے وہ میں پورا آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ ضروری کیوں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے سمجھاؤں گا، اور مجھے کسی چیز کی آپ سے، اللہ جانتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جہاں تک چینل کی بات ہے تو یہ پھر خود آپ سمجھ جائیں گے کہ چینل، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ خود کہیں گے کہ جی یہی جو طریقہ تھا کہ جو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، میں یوٹیوب کے لیے نہیں کہوں گا، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس کے اندر 2 چیزوں کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ ہے ایک امید اور دوسرا خوف، ہوپ اور خوف۔ اب میں اس چیز کی طرف جانے سے پہلے کہ یوٹیوب کے اوپر کیا ہوپ ہے اور کیا خوف ہے اور کس وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں، وہ وجوہات کیا ہے، وہ ساری ڈسکشن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس ہوپ اور خوف پہ بات کروں گا، تاکہ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہوپ ہے یا خوف ہے یہ ہے کیا۔ اگر آپ مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا آپ کو احتمال ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ چیز پا لوں گا، آپ کو اس پر غالب گمان ہے کہ میں یہ چیز پا لوں گا، تو اس کو آپ انتظار یا موقع کہتے ہیں۔ اور جس چیز کے پائے جانے کا انتظار ہو مگر وہ کسی بھی طرح کی اس تک رسائی آپ کے لیے ناممکن ہو، آپ کو یہ لگتا ہو کہ جی میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا، یا آپ کو کوئی مایوسی ہو، یا آپ کو کوئی ڈر ہو، تو اس کو یا آپ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور جس چیز کا انتظار اگر وہ پسندیدہ ہے، وہ آپ کے دل سے اس کا تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اس کی لذت آپ کو آرام پہنچا رہا ہے، یعنی اس کو آپ رجا کہیں گے، رجا۔ اب رجا جو ہے، رجا یہی وہ چیز ہے جس کو آپ امید کہیں گے۔ تو گویا امید وہ چیز ہے جو دل کی راحت کا جو نام ہے اس کو کہیں گے ہم امید۔ اور اگر اس کے اسباب کا وجود بھی معلوم نہ ہو اور اس کی نفی کا علم بھی نہ ہو تو اس انتظار پر تمنا کا جو لفظ ہے وہ صادق آتا ہے۔ الغرض کوئی بھی حالت ہو اس میں خوف کا نام اس چیز پہ صادق آتا
آتا ہے جس پہ تردد ہو اور جس کے بارے میں یہ یقین ہو اس پہ کہ آپ کو یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کو یقین، آپ کے اندر ایک وسوسہ ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھے سورج کے طلوع ہونے کی امید ہے، یا جب سورج غروب ہو رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے جو سورج ہے وہ غروب ہونے لگا ہے تو مجھے اس کا خوف ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں قطعی ہیں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ایک امید رکھیں اور اس کی امید کے لیے اس کی طرف لوگ راغب ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو پورا جسم ہے اس کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے، وہ ٹکڑا گوشت کا دل ہے. گویا جو امید ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اور جو خوف ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. اب آتے ہیں ہم سوشل میڈیا کی طرف کہ سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی امید اور خوف کا تعلق کیا ہے. سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر دنیا بھر میں پڑھے لکھے یا کوئی بھی ہنر جاننے والے لوگ وہ جہاں اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں وہیں اس پلیٹ فارم سے وہ پیسہ کمانے کا ذریعے کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کمائی بھی وہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. ان گنت لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں. حتیٰ کہ بعض یوٹیوبرز تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس سے کروڑوں روپے کماتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو لاکھوں کمانے والے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جبکہ کروڑوں کمانے والے جو ہیں وہ یورپ، آسٹریلیا، چائنا یا مختلف امریکہ میں مختلف جگہوں پہ وہ لوگ موجود ہیں. پاکستان کے اندر میں پورے وثوق سے، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے ایمان کی حالت میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہے. یہاں سے اگر لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کمی کس چیز کی ہے، آخر کیا چیز ہے وہ کہ جو جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یوٹیوبر اس طرح سے گرو نہیں کر رہا ہے. یوٹیوب آپ کو گرو نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کے مواقع نہیں دے رہا ہے کہ آپ اس طرح سے گرو ہو سکیں. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے بسنے والوں کی جنوبی ایشیا، پورے جنوبی ایشیا اور بالخصوص پاکستان، بھارت اور یہ جو بنگلہ دیش ہے، یہ جو ممالک ہے 4 5 6، ان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی بھی نہیں، لاکھ پتی بھی نہیں، ہم پتی بننے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہم وہ خواب دیکھتے ہیں اور ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے بجائے، وہ پراپر وے پہ جانے کے بجائے ہم شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو شارٹ کٹس ہیں وہی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یوٹیوب کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ محنت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے چینلز کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اپنے چینل کے ساتھ لگن کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان میں سے سینکڑوں ترقی کے زینے طے کرنے کے بعد آج عروج کی بلندیوں پر ہیں. وہیں لاکھوں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر سکوں گا، مجھ میں اتنی صلاحیت، اس میں اہلیت نہیں، مجھے کسی کی مدد لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور یہاں جب وہ مدد لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو مدد دینے والے ہیں، میں کسی فرد کو یہاں پہ کوٹ نہیں کروں گا، میں اوور آل بات کروں گا. وہ جو آپ جب کسی معاملے میں جب آپ خوفزدہ ہو کے کسی سے بالخصوص یوٹیوب کے لیے آپ مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی خوف اور مایوسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اور وہ آپ کی خوفزدگی سے خود تو فائدہ اٹھا لیتے مگر آپ کو اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ بھی ہوتا دیکھا ہے کہ بعض لوگ خوف کا پراپر کاروبار کرتے ہیں اور وہ امید کو جگانے کے بجائے خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. خوف و ہراس پھیلانے کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ آپ نے دیکھا کہ جی میرا چینل نہیں چلا، آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی جی کہ آپ ہم سے مونیٹائز کروا لیں. وہ آپ کو کہیں گے جی کہ آپ ہم سے یہ جو سبسکرائبرز ہیں یہ خرید لیں، آپ ہم سے جی یہ کر لیں کہ آپ واچ ٹائم خرید لیں ہم سے. اچھا جی خدا نخواستہ آپ نے ہمارا جو کورس کروا رہے وہ کورس آپ نے نہ کیا
تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں، یہ مشکل ہی نہیں، آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اس طرح کی سرے سے بات ہے ہی نہیں۔ جب آپ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو آپ کے وہ خوف، آپ ان کے جو خوف کی تجارت ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ کمانے کے بجائے مزید گنوا کر کچھ عرصہ تک یوٹیوب کے ساتھ آپ لگے رہتے ہیں، اور بعد میں مزید مایوسی کی گہری خیوں میں آپ گر جاتے ہیں، اور وہاں سے سنبھلنے کے بجائے آپ فرار کا راستہ اپناتے ہیں، آپ یوٹیوب کو چھوڑ کے آپ الگ سے ہو جاتے ہیں کہ چھوڑیں جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا چینل آگے جائے گا، نہ صرف آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا بلکہ آپ اس سے کمائیں گے بھی۔ بس آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے اور چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے اولین بات جو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ آپ نے کر لینا ہے کہ جی میں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پراپر طریقے سے آپ اس کو وہ جو یوٹیوب کا طریقہ کار ہے اس کو اپلائی کروں گا اور اپنے جو چینل ہے اس کو بلندیوں تک لے کے جاؤں گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ باخدا یوٹیوب کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس بہت سے الفاظ کا ذخیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہیں پہ اگر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، آپ کہیں پہ اگر تربیت کا کوئی سیشن کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ اگر کوئی انجینئرنگ کی یا آپ چینل اس طرح کا چلا رہے ہیں جس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹ وہاں پہ آپ کا وہ ضرورت پڑے گی۔ آپ اگر کوئی ٹیکنیکل چینل چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکنیکس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوکنگ کا چینل چلا رہے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ آپ کو کوکنگ آنی چاہیے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کوئی ایسی ریکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت سی علم و آگہی کی ضرورت ہو، یا کوئی اس طرح کا گورکھ دھندا نہیں ہے کہ آپ کی بات آپ کو سمجھ ہی نہ آ سکے اور آپ اس پہ مایوس ہو کے آپ اس پہ جا کے اس خوف کا آپ اس کا غلبہ آپ پہ طاری ہو جائے۔ بس اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ محنت اور لگن، یوٹیوب کی پالیسیز اور یوٹیوب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنا یہ چاہیے آپ کو کہ یوٹیوب لانچ کرنے والے کس طرح کا کام چاہتے ہیں، وہ کن چینلز کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ اپنے چینل کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں، اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کا کنٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا تھم نیل کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ نے کس طریقے سے اس پہ کیا کیا کام کرنے ہیں، آپ CTR کیسے بڑھا سکتے ہیں، آپ کیا طریقہ کریں گے کہ آپ کے SEO بڑھے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک چیز میرا آپ سے وعدہ ہے، مجھے آپ سے میں پھر کہوں گا کہ میرا چینل آپ کے سامنے گرو کرے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا گرو ہوگا۔ میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو چیز بھی آپ کے راستے میں آئے آپ نے اس کو راستے کی دیوار نہیں بنانا ہے، آپ نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے، اور اس منزل کا تعین کرنے کے بعد یہ جو راستے کی جھاڑیاں ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے نہیں الجھنا ہے۔ آپ نے کوئی مونیٹائزیشن کے لیے آپ نہیں کرنا ہے کہ جی مجھے واچ ٹائم دیں، آپ نے کوئی سبسکرائبرز نہیں خریدنے، آپ نے کسی طرح کی کوئی چیز، جو چیز جس شخص کو پاکستان بلا تخصیص پاکستان کے کسی صوبے سے کسی رنگ کسی گروہ کسی مسلک کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے کسی طرح کا چینل آپ بنا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کی یہی دعائیں، میرا ایک چینل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، یاد جا کے آپ ہمارا اس چینل وزٹ کریں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے سامنے یہ اوپر جائے گا۔ یہ کیوں جائے گا؟ میں کوئی اس پہ خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی چیز لا کے اس پہ نہیں لگاؤں گا، میں اس کرائٹیریا کے اندر میں اس راستے پہ اس ڈگر پہ چلوں گا جو یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب آپ اس پہ چلیں گے، اگر میرا چینل ایک کامیاب ہو گیا دوسرا چینل کامیاب ہو سکتا ہے، تو آپ کا کیوں نہیں؟ آپ کا کامیاب ہوگا۔ آپ نے خوف سے باہر نکلنا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس جگہ پہ میرا اس پہ جائیں گے آپ، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، نیچے بھی میں ڈسکرپشن میں بھی میں اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ میں دے دوں گا۔ جس بندے کو جس جگہ پہ جہاں پہ میری معاونت کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں۔ گروپس کے اندر یوٹیوب پہ میں اب یہ کوشش کروں گا کہ جو میرا سلسلہ تھا اس کو میں جاری رکھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے سیشنز بھی کروں۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں آج رات کو بھی میں جو میرے دوست میں گروپ پہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، مختلف گروپس میں میرے ساتھ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں ساتھ 8 دن اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ لگا ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کا ایک انگریز یا ایک عربی ایک دوسرا کسی مکتبہ فکر کا کسی دنیا کے کسی کونے کا بندہ یوٹیوب پہ پیسے کما سکتا ہے تو میرے پاکستان کا بندہ کیوں نہیں؟ کیا مجھ میں کمی ہے؟ کیا میرے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس ہاتھ جوڑ کے آپ سے التماس کروں گا کہ آپ نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا اور شارٹ کٹ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کا چینل پروموٹ نہ ہوا مجھے گریبان سے پکڑ لیجیے گا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سرسوں کبھی بھی ہتھیلی پہ نہیں جمتی۔
دانہ جب تک خاک میں نہ ملے وہ گل و گلزار نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑی آپ کو محنت کرنی ہوگی, پھر ڈالر ہوں گے, آپ ہوں گے, کمائی ہوگی, آپ کا چینلز ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, اور ہاں ان کا ضرور خیال رکھیے گا جن کو آپ کے خیال کی, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو تک لیے اللہ حافظ.